الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج عید الفطر پور عالم اسلام میانہ طرف عید مبارک۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان صحابو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام پیغام دیوان، اے جبرائیل ژےٚ پتہ یس بہ امن مزور روزدارن دم ام بدل کیا مزور دم بہ امن؟ جبرائیل علیہ السلام کر عرض یا باری تعالیٰ مزور دہک پن اجرت پن اجر دہک یا من وات تہ دہک یا باری تعالیٰ۔ میون پیغام دیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمون اللہ تعالیٰ پیغام دیوان فرمان اے جبرائیل بوز بہ کیا دم امن روزدارن اجر کیا دمک معاوضہ کیا دمک؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کران یا باری تعالیٰ کیا اجر دکھ؟ فرمونک امس روزدارس یم عید دہ یس آز عید عید الفطر امس روزدارس بہ پیغام دیوان مکرت سے مزور مکلوت سے مزور مگر ون رٹ خدا سند طرف معاوضہ۔ اللہ تعالیٰ کیا معاوضہ دی؟ فرماوان اللہ تعالیٰ فرماوان امس بندس فرماوان چھس ون کیا گسی آخرتس مز تی دی ژےٚ امہ روزدار بدل مزور پانے ذات ذوالجلال حضرت اللہ۔ آخرتس مز گسی یا جنت یہ دی ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ یم عیز دہ۔ اور بے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام فرماوان چھس یم منگہ تی دیس اللہ تعالیٰ یم عید دہ۔ اور اگر عزت منگہ عزت تی دیس اللہ تعالیٰ، عزت آلریڈی اللہ تعالیٰ دتمت مگر جبرائیل عرض کران یا باری تعالیٰ تھی کیا دیو؟ اللہ تعالیٰ فرما اگر عزت منگہ عزت تی دمس۔ سبحان اللہ کیا شان روزدارس یم روزدار اس روزدار کنٹینیو رودمت یت ماہ رمضان المبارکس۔ اور بے فرموک اگر دنیاس خاطر کی ضرورت آسس دنیاس مز کی حاجت آسس یم عیز دہ چھس اللہ تعالیٰ آلو دیوان اے انسان چھیا دنیاس مز کی ضرورت بہ دمے کیازِ ژٕ روٗدُکھ پرہیزگٲری کران ژٕ روٗدُکھ روزدار یتھ ماہ رمضان المبارکس۔ لہذا مسلمانو سامعین حاضرین یتھ عیز دہ پزِ اسہِ اللہ تعالیٰ ہس کن آوزٲری منگ منگ کرن۔ رب العالمین بٲگراوان پروردگار کرن اسہِ سارنی مسلمانن اصلُک ہدایت بیٚیہِ کرن گناہن مغفرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ عید اختتام ہو گئی اور چاروں اور سناٹا ہی سناٹا ہے۔ جو عید کی چہل پہل چاروں اور ہوتی تھی اس کے متبادل آج ہے کہ کوئی گھروں سے باہر نہیں، عیدگاہیں شمشان ہیں، مسجدوں کے دروازے بند ہیں، درگاہ اور خانقاہوں کے دروازے بند ہیں۔ اور اسی اثنا میں ہم سب لوگوں نے عید کا جو یہ منظر دیکھا، میرے خیال میں میری بھی 50 سے اوپر عمر ہو گئی ہے، آج تک ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں۔ اور یہ صدیوں بھر ایک تحریک ایک رقم کی گئی کہ عید کے دن جو بچے بوڑھے جوان مسجدوں کی اور عیدگاہوں کی اور اللہ کی طرف اپنا روزہ رکھ کر چیخ چیخ اور پکار پکار کے کہتے تھے اللہ ہم نے جو روزے رکھے ان کی قبولیت رکھنا۔ اور ہم سب لوگ آج کچھ سفید موئے، کچھ چھوٹے بچے، کچھ بزرگ، کچھ جوان اس عیدگاہ میں چلا چلا کے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے تھے۔ اس چیز سے ہم سب لوگ محروم ہو گئے۔ اور یہی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آج جو یہ مناظر ہم نے دیکھا، منظر جو دیکھا، اس کے آگے ایسے کبھی یہ گھڑی ہم پر نہ آ جائیں۔ یہ صرف دنیا میں مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جن کے بھی یہ تہوار ہوتے ہیں ان کا تہوار بھی اسی طریقے سے منائے گا۔ لیکن عید جو ہے تمام دنیا میں ہر مذہب کے لوگ مل جل کر مناتے ہیں۔ یہ ایک ایسی خوشی ہے جس کو بانٹا جاتا ہے۔ تو اس عید کے موقع پر اشک بار تمام امت مسلم ہی نہیں بلکہ تمام دنیا ہے کہ اللہ ایسے دن اب زندگی میں کبھی اور دیکھنے کو نہیں ملے کہ عید کے دن بچے گھروں میں سمٹ جائیں اور بزرگ جو ہیں کمروں میں چھپ جائیں اور جو جوان ہے وہ اپنے صحن میں ٹہل لیں۔
الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے عوام، خاص طور کشمیری لوگ جو اس مہاماری سے لڑ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ کامیابی کے ساتھ انہوں نے اس ضمن میں کام کیا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کے ایک خلوص کے ساتھ کام کیا ہے، جو کہ ہم جموں کشمیر کی عوام، خاص طور کشمیری پیپل، کشمیری عوام کہ جو پچھلے کئی سالوں سے فائنانشلی طور بہت ہی کمزور ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت بھی، اس مہاماری کے وقت بھی، اس پینڈیمک کی صورتحال میں بھی بہت ہی اچھا رول ادا کیا. تو میری طرف سے ان سب کو، پوری دنیا کو اور خاص طور کشمیری عوام کو عید مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں طارق احمد جموں کشمیر سری نگر سے گلستان نیوز چینل کی مادھیم سے تمام اہل اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پورے دنیا سے کورونا وائرس اور کووڈ-19 کا خاتمہ کرے. آمین ثم آمین. میں سول سوسائٹی سوپور کی طرف سے گلستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا ہے. میرے اور سول سوسائٹی کی طرف سے اہل اسلام اور میرے ہم وطنوں کو عید مبارک. اور اللہ کرے کہ آپ کی جو عید آئی ہے آئندہ کبھی ان حالات میں، ان مصائب میں اور ان مسائل میں عید نہ آئے، بلکہ جب بھی آئے مسرت، خوشی اور شادمانی کے ساتھ ہی آئے. اور دعا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہی اہل اسلام کی بھی ہدایت ہو جائے کہ ہم ہمیشہ اس عید کی مسرتیں، سادگی اور کسی بھی تسنہ اوقات، دکھاوے اور خرافات کے بغیر ہی یہ خوشیاں سمیٹنے کے اہل اور عادی ہو جائیں، تاکہ ہم خود اپنے نفوس پر ظلم کر کے اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق نہ ہوں. اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے امان میں رکھے اور قناعت اور صبر کی دولت سے مالا مال کرے. آمین. کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس عید پر کہ اپنے پڑوس میں یا اپنے ہمسایوں میں اپنے رشتہ داروں کا بھی بھرپور خیال رکھنا چاہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے بھوکے رہیں اور بھوکے سوئے رہیں، کل کہیں وہ ہمارے لیے شاید وہ لوگ جو اس بیماری میں یا اس بیماری کی وجہ سے بہت سخت ترین مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو لہٰذا ہم اس مادھیم سے عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو یہی پیغام دیتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر بار کا خیال رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کووڈ-19 سے یا اس وبائی بیماری سے نجات دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، معزز سامعین و ناظرین، تو آج جہاں پہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، عید الفطر کا دن، ہمارے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے خوشی کا دن ہے، وہیں پہ ہمارے لیے جائزے کا بھی دن ہے، محاسبہ نفس کا بھی دن ہے. اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے میں ہم کس درجہ کامیاب ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی اپنانے میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے، تزکیہ نفس حاصل کرنے میں ہم کتنے سرخرو ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس مقدس مہینے میں غریب و غربا اور مفلوق الحال لوگوں کا کس درجہ، کس حد تک خیال رکھا. تو جو لوگ ان عظیم مقاصد میں کامیاب ہوئے، تو حقیقی عید الفطر خوشی کا دن انہی لوگوں کے لیے ہے.
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कुरान मजीद फुरकान हमीद में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। तहक़ीक़ वो कामयाब हुआ जिसने तज़किये नफ्स किया, जिसने रोज़ों की मकसदियत को पा लिया और अपनी नफ्स का तज़किया किया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और वो नाकाम हुआ जो नफसानी ख्वाहिशात का गुलाम बन के रहा। तो नाज़रीन, हमारे लिए तभी ये दिन खुशी का दिन हो सकता है जब हम मुहासबे के बाद इस नतीजे पे पहुंच जाए कि हम अपने आप को तज़किये नफ्स की मशक़ से गुजारने में कामयाब हुए हैं। और ये रमज़ान अल मुबारक के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे यही चाहता है कि हम इस महीने में जो हमें ट्रेनिंग दी गई है, हम अपने आप को कैसे बचाए, अपने ख्यालात की पाकी और बालिदगी कैसे हासिल कर सकते हैं, हम अपने फ़िक्र की बालिदगी कैसे हासिल कर सकते हैं, हम अपने अक़वाल और अफ़ाल, खलवत और जलवत को कैसे उस अंदाज से अमेंड कर सके, उस तरीके से हम उन तमाम चीज़ों में निखार पैदा कर सके जिसमें हमें अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल हो जाए। ये हमारे लिए एक ट्रेनिंग थी ताकि हम इसी ट्रेनिंग के मुताबिक अपनी बकिया ज़िंदगी को भी गुजारें, हम अपनी बकिया लम्हात को भी उसी अदा करदा ट्रेनिंग और हासिल करदा ट्रेनिंग के मुताबिक ही गुजारें। तो इसके साथ साथ आज पूरे अवाम के लिए ये एक बहुत ही बड़ा पैगाम है कि हम इस ईद को निहायत ही सादगी से मनाएं। हम जो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इसराफ करते थे, आज ड्यू टू कोविड-19 हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी आयद होती है, रिवायत से हटकर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी आयद होती हैं। वो ये, एक तो हम खुद निहायत सादगी से कनत शारी से ये ईद मनाए, तो साथ ही साथ हम समाज के उस मफलूकुल हाल और गरीब और गुरबा मजदूर तबके का ख्याल रखे जिनके बच्चे भी हमारे साथ इस ईद में शरीक हो सके और वो भी कम से कम हमारे इस अजीम और मुक़द्दस दिन में हमारे साथ रह सके और हमारा साथ दे सकें और वो भी इस खुशी में बराबर शरीक हो सकें।